ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. بھی اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے ذکر سے مسجدوں میں روکتا ہے. گل یہ روک نہیں کہ تم 6 فٹ کے فاصلے سے کھڑے ہو اتنا نہیں کرو تو اتنا نہیں کرو یار. گل اگر بالفرض میں دعوے نال کہتا کہ اگر وہ اپنے موقف سچے لوگ ہیں کہ یار اسی تہاڈی حفاظت واسطے کرتے ہیں 6 فٹ کے فاصلے سے کھڑے ہوو گے تو کرونا نہیں لگے گا پھر اعتکاف کو نہیں بیٹھیں گے. اسی نے اس لیے بھی تیار ہے کہ اعتکاف واسطے تسی 12 فٹ تے بھی تو اسی بٹھا سکتے ہیں. تسی 12 فٹ تے بھی قبول نہیں کیتا ٹھیک ہے. ہن وہ چے جائے کہ تسی پٹیاں تے سب کچھ قبول بیٹھے کری بیٹھے. یہ المیہ ساڈا پر اسی نا جس جگہ تے رحمتاں برسنیاں سی اس چیز تو جان بوجھ کے محروم ہو رہے ہیں. جتوں اسی دعاواں لینیاں سی جتوں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر قرب لینا سی جتوں ساڈے تے کرم بخشیاں ہونیاں سی اسی انہاں چیزاں نوں اگنور کری بیٹھے. بہرحال یہ تے ضمناً گل سی اپنا ایک ٹکڑا بولیا کہ جڑا کہ نہیں سی ہونا چاہیے ساڈے اپنے اختیار بس کچھ بھی نہیں ہے. کہ بس بندے اللہ کی بارگاہ دیتی کہتے ہیں کہ اللہ سے بے بس ہے پر تو ہی بس کرنے والا سارا کچھ. تو چاہے تو اپنی چھٹیاں کو کم لے لے چاہے تو نچنا کو کم لے لے. بہرحال اگر اس چیز کی فضیلت کا علم کسی کو ہوتا تو یقین کرو کدی بھی ایسا پابندیاں نہ لگنیاں. اعتکاف میں پچھلے جمعے بھی شاید ایک روایت بیان کی تھی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سچے چچا دے سچے بیٹے آپ بڑے محبت والے سی فکر والے سی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت آ جڑے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سن تے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غالباً وضو فرما رہے سن. وضو کروا رہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی دیتی اللہم علمہ الکتاب یا اللہ اسے کتاب کا علم دے. وہ قرآن کے ایٹے بڑے حافظ بنے ایٹے بڑے مفسر بنے کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی ہستی انہوں نے مجلس شورا دے وچ بٹھاؤندے سن. عمر جو چھوٹے سن لیکن انہوں نے کولوں مسائل پوچھتے سکے کہ بیٹا اے بارے دس قرآن کی اس آیت کا مقصد کی ہے. حضور گل یہ میرے نبی نے دعا دیتی ہوئے تے کرم بخشی نہ ہوئے. یہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف بیٹھے. جس لیے اعتکاف بیٹھے ایک شخص آ گیا پریشان حال سی. انہیں آ کے عرض کی تھی کہ حضور میری ایک پریشانی ہے مینو اگر فلاں بندہ پیسے دے دے میرا مسئلہ حل ہو سکتا. تہاڈی وہ گل بڑی مندا. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو میں تیرے نال چلنا تیرا مسئلہ اگر میرے جان نال حل ہوتا تو کوئی گل نہیں. آپ اسی وقت اٹھے جا کے اس بندے تک پہنچے تھے. رستے چ کہنے لگا حضور تسی تے اعتکاف بیٹھے سی کیا تسی اعتکاف والا کڑھتا بھول چکے ہو. فرمایا مینوں اچھی طرح یاد آئی میں اعتکاف بیٹھا لیکن جس کام جا رہے ہیں ایک کام اس اعتکاف تو بھی افضل ہے. سبحان اللہ. فرمایا کہ میں تیری حاجت روائی واسطے جا رہا تیری خیر خواہی واسطے جا رہا میرے 2 بولنا دے نال وہ بندہ تینوں پیسے دے دے گا تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا. ایدا اجر کتنا 10 سال دے اعتکاف دے برابر اجر ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا اشارہ کر کے یعنی یہ صاحب مزار جو ہیں یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کا فرمان عالی شان میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ اگر کسی بندے کی حاجت روائی کی جائے اس کی پریشانی دور کی جائے اللہ کریم جل وعلا 10 سال اعتکاف بیٹھنے والے کے برابر اجر دیتا ہے. اور ایک دن کا اعتکاف اس کی فضیلت آپ نے بتائی. ایک دن کا اعتکاف یہ ہے کہ اللہ کریم جل وعلا 3 خندقیں دوزخ سے بندے کو دور کر دیتا ہے. اور ہر خندق میں فاصلہ کتنا ہے جتنا کہ مشرق اور مغرب کا فاصلہ یعنی مشرق اور مغرب کے درمیان جتنی وسعت ہے اتنی وسعت دوزخ سے بندے کو دور کر دیا جاتا ہے. مزید اتنی وسعت دور کیا جاتا ہے پھر مزید اتنی وسعت یعنی کہ 3 خندقیں. خندق کہتے ہیں اس گہرائی کو جو کھودی جاتی ہے دشمن سے حفاظت کے لیے. اب جہنم کے لیے بھی میرے رب کریم جل وعلا نے خندقیں کھدوا دی. وہ بے نیاز ہے کہ تاکہ کوئی مسلمان اس طرف نکلے ہی نہ اتنا مسلمانوں کی حفاظت کی ہے. اور جہنم میرے نبی کے غلاموں کے پاس آئے ہی نہ. الگ بات ہے کہ قیامت کے دن جہنم بھی آئے گی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری طرف جب وہ میری امت کی طرف جہنم آئے گی اس کی آگ کی تپش محسوس ہوگی میں فوراً سے پہلے کہوں گا کہ اے جبریل یہ جہنم کس لیے آ رہی ہے جہنم کی آگ میری امت کی طرف کیوں لپک رہی ہے. جبریل امی علیہ السلام مجھے ایک پیالہ دیں گے
اور اس پیالے میں کچھ پانی ہوگا، میں اپنا چلو بھر کے اس آگ پہ ڈالوں گا، آگ بجھ جائے گی بلکہ واپس پلٹ جائے گی۔ میں پوچھوں گا کہ اے جبریل یہ پانی کون سا؟ فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وہ امتی جو خشیت الہی سے رویا کرتے تھے، ان کی آنکھوں کا پانی میں جمع کیا کرتا تھا۔ یہ وہ پانی ہے، اتنا قیمتی پانی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کے برابر ایک آنسو، وہ اگرچہ ڈھلکے بھی نہ، چہرے پہ بھی نہ آئے، صرف اس نے آنکھوں کے جو بال ہیں ان کو گیلا کیا ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے امتی کو صرف اس بال کی وجہ سے، جس کی جڑ گیلی ہوئی تھی اس آنسو کی وجہ سے، جو خشیت الہی کی وجہ سے نکلا، اللہ کریم جل وعلا اس بال کی سفارش سے اسے جنت میں داخل کرتے ہیں۔ اگرچہ اس سے بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہو چکے ہوں گے، لیکن اسے خشیت الہی نصیب ہوئی، ایک قطرہ آنسو کا آیا اور اس بال کی جڑ گیلی ہوئی، اللہ کریم جل وعلا سے بچ گئی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم رونے کی کوشش کیا کرو جتنا ممکن ہو۔ تو بات یہ ہے کہ جہنم سے دوری چاہتے ہو تو اعتکاف کرو، اور اعتکاف سے بھی بڑھ کر فضیلت چاہتے ہو تو دوسروں کے کام آؤ۔ جتنا ہو سکتا ہے کسی کی مصیبت میں اس کے کام آنا، کسی کی حاجت روائی کرنا، کسی کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، یہ سارے صدقہ و خیرات کے زمرے میں آتے ہیں، اور اعتکاف سے کہیں بڑھ کر اس کا اجر ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 10 سال بندہ اعتکاف کرے تب بھی یہ اعتکاف سے بڑھ کر فضیلت ہے۔ 10 سال کے اعتکاف سے بڑھ کر یہ فضیلت ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی خیر خواہی۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی بارگاہ میں 1,00,000 درہم پیش کیا گیا۔ اب 1,00,000 درہم ہے، روزے سے ہیں، آپ کی خاتمہ نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، شام سے پہلے 1,00,000 درہم تقسیم کر دیا، اور وہ خاتمہ کہنے لگی کہ اما جی آج دل چاہتا تھا کہ گوشت لے لیں۔ میں کہ پیسے ہیں میرے پاس؟ کہنے لگی اما جی جہاں جہاں آپ نے کہے میں نے تقسیم کر دی، تو میرا دل چاہتا تھا کہ آج ہم گوشت پکاتے ہیں۔ تو فرماتی ہیں کہ اگر تو پہلے بتا دیتی کہ تیرا دل چاہتا ہے کہ آج گوشت بنا لیتے افطاری کے لیے، تو اس میں سے کچھ پیسے ہم رکھ لیے۔ اب تجھے پہلے نہیں مجھے بتایا، لہٰذا میں نے تو سب کے سب جتنے تھے خیرات کر دی۔ 1,00,000 درہم ایک دن میں خیرات کرنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا حوصلہ ہے۔ ہمارے پاس 1,00,000 روپیہ آ جائے نا، سوچتے ہیں کہ یار اس کو کتنے میں گزارا کریں گے، اس کو کتنے میں گزارا کریں گے، کوئی سائل آ ہی جاتا ہے نا۔ ہمارے دل کے اندر وہ وسعت نہیں ہے، وہ اس لیول پہ فراخ دلی نہیں ہے، اتنا خرچ کرنے کا جذبہ نہیں ہے، اثار نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں دیکھنی ہیں تو یقین کریں اللہ والوں کے اندر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سخی تھے، اندازہ لگائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں اونٹنی کی نکیل پکڑ کے گھما رہے ہیں چوراستے میں۔ لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا مجھے نہیں پتا میں کیا کر رہا ہوں، اتنا ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت ادا کر۔ میں نے دیکھا تھا کہ اسی چوراستے پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی کی نکیل پکڑ کے اسے گھما رہے تھے، تو میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ادا کو ادا کر۔ آپ تشریف لے جا رہے ہیں دوستوں کے ساتھ، جب راستے میں بھوک لگی ایک جگہ پہ ٹھہرے تو ساتھ ہی دیکھا چرواہا بکریاں چرا رہا ہے۔ آپ نے اسے بھی دعوت دی کہ چلے ہمارے ساتھ دسترخوان پہ شامل ہو جائے، کھانا ہمارے ساتھ کھائے۔ تو اس نے انکار کر دیا، کہنے لگا حضور میں تو روزے سے، میرا روزہ ہے اس لیے میں آپ کے ساتھ دسترخوان پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ فرماتے ہیں کہ یار تو چرواہا ہو کے اتنی گرمی میں، جبکہ پوری وادی میں اتنے پتھریلے قسم کے وہ گرم قسم کے پتھر موجود ہیں، یہ پتھریلا علاقہ ہے، اس کے باوجود یہاں پہ تو بکریاں چرا رہا ہے، اور اتنی گرمی کی تپش کے باوجود تو روزے سے ہے، بڑی ہمت ہے تیری۔ تو آپ نے آزمانا چاہا، دیکھنا چاہا کہ اس کا تقویٰ طہارت کتنا ہے۔ آپ نے قریب بلا لیا کہ چلے آپ نے کھانا نہیں کھانا نا، ہمارے پاس کچھ دیر بیٹھ ہی جاؤ۔ بیٹھے بیٹھے آپ نے فرمایا کہ یار اگر ایک بکری ہمیں تو دے دے، پیسے اس کے ہم سے لے لے۔ کہنے لگا حضور یہ تو میرے مالک کی بکریاں میری نہیں ہیں۔ تو میں تو کہہ دینا کہ اسے بھیڑیاں لے گیا، پیسے اپنی جیب میں ڈال لینا۔ کہنے لگا حضور یہ وہ مالک تو بے شک نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو جس کے لیے میں نے اپنی زندگی کی پہلی کوتاہیاں بخشوانے کے لیے روزے رکھنا شروع کیے ہیں، میں نے تو اپنے گناہوں کا مداوع کرنے کے لیے یہ اپنے آپ کو بھوکا رکھنا شروع کیا ہے، آپ مجھے دعوت گناہ دے رہے ہیں۔ میں کہ نہیں، صرف میں دیکھ رہا تھا کہ میرا تقویٰ طہارت کتنا ہے۔ کیا تو روزے کی حقیقت کو پا چکا ہے؟ روزے کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ تقویٰ طہارت کا مالک بن جائے اور بندہ علائشوں سے پاک ہو جائے۔
بندہ نفسانی خواہشات سے پاک ہو جائے، بندہ نیکیوں کی طرف گامزن ہو جائے، یہ روزے کا اصل تقاضا ہے۔ متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، علائشیوں سے دور ہو جائے، ایک دوسرے کے ساتھ ایثار کا جذبہ نصیب ہو جائے۔ آپ چلے گئے، سفر پہ روانہ ہوئے، واپس جب آئے مدینہ طیبہ پہنچے، اس سے پہلے پوچھ لیا تھا کہ تو کس کا ملازم ہے، کس کا غلام ہے، مالک کون ہے، یہ پہلے پوچھ لیا تھا باتوں باتوں میں۔ آ کے اس کے مالک سے ملے، کہنے لگے یار تیرا غلام بڑا خوش قسمت ہے، آپ اس طرح کرو کہ اس غلام کو میرے ہاتھ پہ بیچ دو، جتنے پیسے لینے لے لو۔ اس نے منہ مانگے، پیسے مانگے، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ ہو گئے۔ اور جو وہ بکریاں چرا رہا تھا وہ کتنے کی ہوں گی؟ تو کہنے لگے حضور وہ تو بہت زیادہ پیسے بن جائیں گے۔ میں جتنے بھی بنے بتا تو صحیح۔ جب اس نے بتایا کہ اتنے 1000 درہم بنیں گے، فرمایا وہ بھی لے لو۔ اب وہ بکریاں بھی لے لی، چرواہے کو بھی 1000 رہا تھا، وہ کتنے کی ہوں گی؟ تو کہنے لگے حضور وہ تو بہت زیادہ پیسے بن جائیں گے۔ میں جتنے بھی بنے بتا تو صحیح۔ جب اس نے بتایا کہ اتنے 1000 درہم بنیں گے، فرمایا وہ بھی لے لو۔ اب وہ بکریاں بھی لے لی، چرواہے کو بھی آزاد کروا لیا، تو ساری بکریاں چرواہے کو دے کے کہنے لگے تیرے تقویٰ طہارت کا صلہ یہ دے رہا ہوں، اس لیے یہ تو میں دے رہا ہوں، ابھی رب نے تجھے دینا ہے، وہ بڑا بے نیاز ہے۔ اس نے میرے دل میں ڈال دیا کہ اتنا متقی، اتنا پرہیزگار ایک چرواہا اگر غربت کا مارا ہوا شخص ہو سکتا ہے، تو پھر اس نے میرے دل میں ڈال دیا کہ یہ بکریاں بھی اسی کو دے دو، اسے آزاد بھی کروا دو۔ یہ الہام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نا۔ جب بندہ نفس ملہمہ پہ پہنچتا ہے تو پھر نفس ملہمہ کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ بار بار نیکی کے جذبات پیدا کرتا ہے، دل کرتا ہے کہ میں یہ نیکی بھی کر لوں، یہ نیکی بھی کر لوں۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش کہ میں اس بندے کو ابھی آزاد کروا دیتا، لیکن چونکہ سفر پہ جا رہے تھے، واپس پلٹتے ہی اس کے مالک سے ملے، بکریاں بھی خریدی، اسے بھی آزاد کروایا، پھر بکریوں کا مالک بنا دو۔ حضور اتنا جذبہ یہ ان لوگوں میں تھا، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی نصیب کرے، جتنی اللہ توفیق دے دے۔ تو بہرحال یہ خوش نصیبی ہے۔ تو ان لوگوں کی پھر قبریں بھی جاگتی ہیں، سچی بات ہے، ان کی قبریں بھی زندہ ہوتی ہیں، یہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ دنیا سے انہوں نے ایک بار صرف پردہ کیا ہوتا ہے۔ بل ينتقلون من الدار الى الدار، یہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہوئے ہوتے ہیں، تو زندگی پہلے سے بھی کہیں زیادہ حیات طیبہ بن کے اسے انہیں ملتی ہے۔ اور حیات طیبہ کیا ہے کہ بندہ کو جہاں چاہے جب چاہے جا بھی سکتا ہے، آ بھی سکتا ہے۔ یہ ہمارے لیے رکاوٹیں ہیں کہ یہ دیوار ہم پھلانگ نہیں سکتے، یہ پہاڑ کراس نہیں کر سکتے، لیکن جب روحانی نظام کو آپ دیکھیں گے، ایک لمحے میں آپ جا بھی سکتے، ایک لمحے میں آ بھی سکتے، مشکل ہی نہیں ہوتی۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کے ماموں ہیں۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے روزہ رکھا ہوا، اب روزے کی حالت میں آپ کو پتا کہ پیاس کتنی پہلے سے بندے کو پریشان کر دیتی ہے، لیکن بندہ پھر بھی صبر و تحمل کا حامل ہوتا ہے۔ ٹھنڈا پانی ہونے کے باوجود پانی نہیں پی رہا، وجہ کیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اور اللہ کا رسول ان پہ ناراض نہ ہو جائے۔ اب اس وقت چونکہ ریفریجریٹر تو نہیں تھے، پانی ٹھنڈا کرنے کا نظام نہیں تھا، لیکن اس وقت طریقہ کار کیا تھا کہ بہترین قسم کے سراہی میں پانی ڈال کے روشن دان میں رکھ دیا جاتا، ہوا کی کراسنگ ہوتی، وہ پانی ٹھنڈا ہو جاتا، یہ طریقہ تھا۔ آپ نے وہ سراہی افطاری کے لیے بھر کے رکھی ہوئی تھی، اس کے بعد خود تقریباً نماز عصر کا وقت، تو انتظار تھا کہ یہ پانی بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، ادھر افطاری کروں گا اس پانی کے ساتھ۔ اب دل میں یہ بار بار خیال بھی آ رہا تھا، پیاس بھی اچھی لگی ہوئی تھی، لیکن غنود کی تاریخ ہوگی۔ اب جیسے ہی غنود کی تاریخ ہوئی نماز عصر کے بعد، آپ دیکھ رہے کہ جنت کی حوریں گزر رہی، بڑی خوبصورت جنت کی حوریں۔ آپ ہر ایک سے پوچھتے کہ تو کس کے لیے ہے؟ کہتی میں فلاں اللہ کے فلاں بندے کے لیے ہوں، یعنی میں اللہ کے فلاں بندے کے لیے ہوں۔ دوسری حور گزرتی، اس سے پوچھتے تو کس کے لیے؟ فرمایا کہ اللہ کا فلاں بندہ جس نے یہ باتیں کی، میں اس کے لیے ہوں۔ اللہ حاصل قیاس، وہ سینکڑوں حوریں گزرتی جا رہی، پھر ایک حور سے پوچھتے تو کس کے لیے ہے؟ کہتی ہے کہ اس کے لیے جو اپنے پانی کا کوزہ ٹھنڈا کرنے کے لیے نہ رکھے۔ آپ نے تو ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ فرمایا کہ اچھا، اگر تو اپنی اس بات میں سچی ہے نا، تو جاتے ہوئے میرا جو پانی کا کوزہ ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے نا، جو سرائی میں نے رکھی ہوئی ہے، جو برتن رکھا ہوا ہے، تو خود ہی اسے گرا دے۔ اگر تو واقعی میرے لیے مخلص ہے اور میرے لیے تیار ہے، میرے لیے میرے حق میں بنے گی کل جنت میں،
تو پھر یہ ہے کہ وہ جو میں نے کوزہ رکھا وہ اسے خود گرا کے جا، اتنے میں کوزہ گرنے کی آواز آئی، اس کا جب جیسے ہی آپ نے دیکھا کوزہ نیچے گر کے ٹوٹ چکا ہے، آنکھیں کھلی، دیکھا تو جناب پانی بھی بہہ چکا تھا۔ پتا چلا کہ وہ جو ان کا مراقبہ تھا، ان کا جو کشف تھا وہ بھی برحق تھا، سچ تھا۔ جیسے جیسے جنت کی حوریں گزرتی گئی وہ بتاتی رہی کہ ہم کس کے لیے ہیں۔ جب ان کی اپنی باری آئی تو اس حور نے کہا کہ وہ بندہ جو پانی ٹھنڈا کر کے نہ پیے وہ اس کے لیے۔ ایک اللہ کے ایک بندے تھے، بزرگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ برف خرید کے جا رہا ہے۔ اب وہ برف جب اس نے خریدی تو دل میں خیال آیا کہ یار آج میرے پاس بھی پیسے ہوتے، میں بھی برف خریدتا، میں بھی آج ٹھنڈے پانی سے افطار کرتا۔ لیکن یہ خیال آنا تھا، ادھر سے آواز آئی، کہنے لگے کہ تو اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ چکا ہے۔ پھر کیا کیا ہے؟ پھر گھر جا کے روتے رہے، معافی مانگتے رہے، پتہ نہیں کتنے سال۔ روایت میں آتا ہے کہ پوری زندگی جتنی ان بزرگوں کی زندگی گزری پانی کو مزید گرم کر کے پیتے تھے، یعنی گرمیوں میں بھی پانی کو گرم کرتے پھر پیتے۔ کہتے کہ میرے نفس نے یہ خواہش کیوں کی، یہ اتنی نفسانی خواہشات کی مخالفت کرنے والے تھے۔ حقیقت میں روزے کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے، ہم ساری خواہشات ترک تو نہیں کر سکتے، ہمارے اندر وہ کیپیسٹی وہ اسٹیمنا نہیں، لیکن اگر اللہ توفیق دے دے کوئی ایک چیز چھوڑ دیں، پھر اس کے بعد دیکھیں بابا جی عطائے گیلانی سرکار جن کا یعنی گرمیوں میں بھی پانی کو گرم کرتے پھر پیتے، کہتے کہ میرے نفس نے یہ خواہش کیوں کی، یہ اتنی نفسانی خواہشات کی مخالفت کرنے والے تھے۔ حقیقت میں روزے کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے، ہم ساری خواہشات ترک تو نہیں کر سکتے، ہمارے اندر وہ کیپیسٹی وہ اسٹیمنا نہیں، لیکن اگر اللہ توفیق دے دے کوئی ایک چیز چھوڑ دیں، پھر اس کے بعد دیکھیں بابا جی عطائے گیلانی سرکار جن کا یہ تصویر ہے سامنے، ان کا مزار پر انوار رائے گڑھ شریف میں ہے۔ آپ نے 12 سال تک اناج نہیں کھایا، روٹی نہیں کھائی آپ۔ مجھے یہ بتائے کہ آپ میں سے ہم میں سے کوئی بھی 2 یا 3 دن روٹی اگر نہ کھائے، بیماری کی وجہ سے نہ کھانا اور بات ہے، تندرستی کی حالت میں آپ کے سامنے فروٹ رکھ دیا جائے، ڈرائی فروٹ پڑا ہو، آپ اگر کھانا نہ کھائیں 2 سے یا 3 دن سے زیادہ آپ بھوکے ہوں تو آپ کی حالت کیا بنے گی؟ آپ کہیں گے یار گزارا نہیں ہوتا جب تک روٹی نہ ملے۔ ہمیں تجربہ اس حوالے سے جب حج پہ گئے نا 2-3 دن وہاں پہ جو مینا میں گزارنے پڑتے نا خیموں میں، وہاں پہ روٹی نہیں مل سکتی، وہاں پہ آپ کو فروٹ ملے گا یا ڈرائی فروٹ آپ نے ساتھ اپنے لے کے جانا ہوتا ہے، اسی پہ گزارا کرنا ہوتا ہے۔ لیکن کچھ فاصلے پہ یہ بھی تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہوٹل وغیرہ موجود ہیں جہاں پہ شاہی محلات وغیرہ ہے مینا کی سائڈ پہ، تو ان کے آگے جا کے ہوٹل ہے، وہاں سے اگر کوئی بندہ کھانا لا سکتا ہے، تقریباً 3 کلومیٹر جانے کا فاصلہ اور آنے کا فاصلہ۔ تو بہرحال 2 دن تو ہم نے گزار لیے، تیسرے دن پروگرام بنایا کہ یار روٹی لے کے آؤ جیسے بھی ہو جہاں سے بھی ملے۔ ایک دن میں نے بچوں کو فون کیا، وہ بیچارہ کھانا لے کے آیا، دوسرے دن پھر ہم خود گئے لینے کے لیے، سارے لوگوں نے پیسے دے دیے کہ یار ہمارے لیے بھی لے آنا، ہمارے لیے بھی لے آنا۔ جب چلتے چلتے فاصلہ دیکھا 3 کلومیٹر جانے کا، 3 کلومیٹر پیدل سفر 6 کلومیٹر کر کے کھانا لے کے آئے۔ عقل ٹکانے آگے کی زندگی میں روٹی کتنی قیمتی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بزرگ جو تھے 12 سال آپ نے اناج نہیں کھایا، اس لیے اناج نہیں کھایا کہ طلب تھی کہ میں نے اناج کھانا، میں نے روٹی کھانی۔ لیکن جب بزرگوں کی طرف سے یہ امر ہو گیا کہ آپ نے اس چیز سے پرہیز کرنی ہے، اناج یہ شہوانی نفسانی خواہشات پیدا کرتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ یہ گندم کا جو دانہ ہے نا، اس کی شکل و صورت کو دیکھ لیں، اس کی تڑپ اور طلب کس طرف راغب کرتی بندے کو۔ تو لہٰذا بزرگان دین نے اس سے احتیاط برتی، جتنا ممکن ہو کم سے کم کھانا اور کم بولنا، کم سونا، یہ ان کی کیفیات تھی، تب جا کے اتنے بڑے مرتبے ملے۔ ہم جیسے لوگ تو تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم تو جی بھر کے کھانا کھاتے ہیں، 3 روٹیاں صبح دوپہر شام، تو پھر اس کے بعد توقع رکھیں کہ ہمیں نیند نہ آئے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہاں میں نے ایک بندے کو دیکھا جو اس وقت بھی موجود ہے، وہ 5 سال سے مسلسل روزے میں رہتا ہے، نوجوان لڑکا۔ میں نے ایک دن اس کے ساتھ سفر کیا انہیں دنوں میں، تو میں حیران رہ گیا کہ رات کو ہمارے ساتھ ہی اس نے کھانا کھایا، ہم نے سب نے مل کے کھانا کھایا، لیکن اس نے اتنے سے چاول لیے ابلے ہوئے، بس وہ کھانے کے بعد اس نے کہا جی بس میری بس۔ تو صبح سحری کے وقت ہم نے پراٹھے آلو والے اور پتہ نہیں کیا کیا بہت کچھ کھایا، لیکن اس بیچارے نے صرف دہی کی لسی کا ایک گلاس پیا، ہمارے سامنے اس نے روزہ رکھ لیا، کہنے لگا بس میری اتنی، اس سے آگے میں نہیں کھا سکتا۔
پھر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ 5 سال سے روزے رکھ رہا ہے. میں تو حیران ہوں اس بندے، دبلا پتلا، اسے نیند بھی نہیں آتی. وہ پوری رات ہماری سفر میں گزری. علامہ رضا صاحب مصطفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پاس گئے تھے، ان کی زیارت کی. پھر ان کے جتنے علماء تھے وہاں ان سے ملاقاتیں. پھر ڈاکٹر اسد اللہ مصطفی صاحب سے لاہور میں ملاقات. یہاں تک کہ پھر واپس آئے. اب ہمیں اتنی نیند آ رہی تھی کہ ہمیں 1 منٹ کے لیے بھی انتظار نہیں کر سکتے. لیکن وہ بندہ کہنے کا مسئلہ نہیں ہے، گاڑی میں چلاؤں گا، آپ بے فکر ہو گئے. تو ہم بار بار سوتے، بار بار جاگ آتی. جب دیکھتے تو اس کی آنکھوں میں نیند کا خمار ہی نہیں. تو وجہ کیا تھی؟ وہ کھانا کم کھاتا ہے، اس وجہ سے نیند نہیں آتی. تو میں یہ جو کہتا ہوں نا کہ بزرگوں کا معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ اناج سے پرہیز کرتے، لائٹلی قسم کی غذا کھاتے، اس سے پھر نیند غالب نہیں آتی. یہی وہ وجہ کہ وہ آسانی کے ساتھ وظائف کرتے، جتنے ورد ہوتے، جتنے اذکار ہوتے ان کے بزرگوں کی طرف سے وہ آسانی سے کر سکتے. تو بہرحال جب یہ کیفیت ہوتی نا پھر اللہ تعالیٰ ان کو زندگی میں ہی کرم بخشیاں کرتے ہیں. یہ جو بابا جی جنہوں نے دعا کروائی تھی ابھی اسی مزار شریف کے، یہ بابا جی پوری زندگی گزر چکی. یہ روزے سے ہوتے ہیں، رات جاگ کے گزارتے اور دن ان کا روزے سے گزرتا. یہ کسی عدالت میں بھی ملازم رہے، لیکن مجھے جب ان کی یہ کوالٹی کا پتہ چلا تو اب میں دعا کے لیے ان کو گیا. کتنی لمبی دعا مانگتے اور یہ راتوں کو اٹھ کے اپنے فیملی کے لیے دعا مانگتے. جو اچھا عمل ہے میں تو اس کا تذکرہ کر رہا ہوں، باقی تو میں کسی معاملے میں نہیں پڑتا. وہ اللہ بھی کیا جانتا ہے کسی کے وہ یوٹ پہ اللہ نے پردے ڈالے ہوئے پتہ نہیں کتنے گندے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بس ایک ظاہری رکھ رکھا اور ظاہری سفید پوشی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. یہاں پہ اگر پردے رکھتے ہیں آگے بھی پردے رکھتے، بڑا بے نیاز. حضرت سلیمان جزولی علیہ رحمہ صاحب دلائل الخیرات، 77 سال گزر گئے، سوز کے مقام پہ آپ کا مزار پرانوار، لیکن پروگرام بنا کے ہے تو یہ وائٹ ہو جاتی ہے نا، تھوڑی دیر کے بعد خون دوبارہ پلٹتا ہے. سیم ایسی ہی پوزیشن تھی 77 سال کے بعد ان کے. یہاں تک کہ جو انہوں نے خط کروایا ہوا تھا داڑھی مبارک کا، وہ خط بھی اسی طرح تھا. خط میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی. اب دیکھیں خط نہیں بڑھا لیکن اور خون کے کوئی معاملات بھی ایسے نہیں ہوئے، کفن بھی میلا نہیں ہوا، زندگی کی رمق بھی بظاہر اندر موجود ہے لیکن بظاہر زندہ بھی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ شہید بھی زندہ ہوتا ہے لیکن نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ گر سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ امواتا، انہیں مردہ کہو ہی نہ، کہنے کی اجازت ہی نہیں ہے. تو لہٰذا کرم بخشیاں اس طرح ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس طرح کی کرم بخشیاں ہر بندے پہ کر سکتا ہے، بشرطے کہ بندہ راغب ہو عبادت کی طرف، ذوق پیدا ہو. میں کہتا ہوں کہ ساری عبادت کا نچوڑ اللہ کی بارگاہ میں خشیت الہی کی وجہ سے آنسو بہانا ہے بس. یہ اگر کوئی بندہ نچوڑ پوچھے نا، میں کہتا ہوں ایک بندہ 12 سال سے روزے رکھ رہا ہے، ایک بندہ 100 سال سے عبادت کر رہا ہے، میں کہتا ہوں سب سے بہترین عبادت اللہ کی بارگاہ میں صرف 2 آنسو بہا دینا بس. پتہ کیا، جتنا رب کریم جل والا آنسو بہانے سے خوش ہوتا ہے اتنا عبادت سے بھی خوش نہیں ہوتا. یہ میں اصل بات آپ کو بتا رہا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں، نچوڑ بتا رہا ہوں. جس کو کہتے ہیں نا کہ پہلے وہ دودھ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو جاگ لگایا جاتا ہے، پھر دہی بنتا ہے، دہی کے بعد اس کو بلویا جاتا ہے، پھر جا کے مکھن بنتا ہے، مکھن کو پھر آگ پہ چڑھایا جاتا ہے، پھر پگھلایا جاتا ہے، پھر آخر پہ جا کے جو چیز ملتی ہے اسے ہم دیسی گھی کہتے ہیں. تو دیسی گھی اگر دیکھنا ہو تو یہ ہے، باقی ساری چیزیں کوئی دودھ ہے، کوئی دہی ہے، کوئی لسی ہے، کوئی جناب مکھن ہے. جو حقیقت میں دیسی گھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آج جی کے آنسو بہانا شروع کر دو، سارے گناہ اللہ بخش دے گا، سارے درجے اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا. یہ سب سے بڑا درجہ حاصل کرنے کے لیے سب سے شارٹ کٹ طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے اور زیادہ بڑا طریقہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا. کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہے. میں نے ابھی پہلے بتایا کہ اعتکاف سے بھی زیادہ عمل کسی مسلمان بھائی کا دل خوش کرنا، ٹھیک ہے، لیکن بندہ جب خشیت الہی کا مالک ہو جائے گا کسی کا دل توڑے گا؟ کبھی نہیں توڑے گا. اگر ایک بار دل توڑ بیٹھا ساری زندگی اس کی معافی مانگتا رہے گا، اس کو راضی کرنے میں لگا رہے گا کہ یار اس کو جیسے میں نے ستایا تھا اب اس کو میں راضی بھی کروں. چلے جی میں نے باتیں بہت ساری کر لی. اب آپ کے کوئی سوال اگر ہے تو وہ اس کے بعد پھر دعا کرتے ہیں. کوئی سوال کسی بھی موضوع پہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پہ فرمایا ہے جہاں تک اس سے ڈر سکو ڈرو. اللہ سے ڈرنا جو یہ خشیت اللہ جو ہے
یہ اللہ سے ڈرنا ہے. جب انسان کے دل میں اللہ سے ڈرنا پیدا ہو جائے گا تو خود بخود آنسو نکل آنے شروع ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے ہی نہیں. اب دیکھیں نا بندہ جب گناہوں سے بچنے کی کوشش میں لگا رہے گا نا تو پھر اسے اللہ تعالیٰ نرمی عطا کرے گا. اب اس کے اندر نفس لوامہ پیدا ہوا. نفس لوامہ سے کیا مراد ہے کہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہے کہ یار یہ بھی تو نے اچھا نہیں کیا, یہ بھی اچھا نہیں کیا, آج رات تو ایسے بغیر نماز پڑھے سو گیا, آج رات تو نے نماز تراویح نہیں پڑھی, آج تو نے روزہ نہیں رکھا. یہ جو نفس اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے نا تو یہ ملامت کرنے سے عاجزی پیدا ہوتی ہے. جب یہ کیفیات پیدا ہوتی ہے, جب وہ عاجزی پیدا ہوتی ہے تو اس سے بندے کے اندر تقویٰ طہارت کے جذبات جنم لیتے ہیں. بندہ پھر متقی بنتا ہے, پرہیزگار بنتا ہے, گناہوں کے قریب نہیں جاتا. گناہ اس کے سامنے پیش ہیں لیکن پرواہ نہیں کرتا. وہ کہتا ہے میں نے کیا کرنے گناہ کرنے, یعنی مجھے تو میری تو نظر آخرت پہ ہے نا. جو بزرگار دین تھے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی, آسانیاں تھیں ان کے لیے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے گناہوں کو ایک نظر بھر کے بھی نہیں دیکھا. یعنی گناہوں کے لیے آسانیاں ہونے کے باوجود ایک بزرگ تھے, وہ ہزاروں قطار ہو رہے. ہم نے ساتھی کو خیمے سے کسی جگہ پہ بھیجا کھانا لینے کے لیے, میدان میں اسی بنا کی یا غالباً عرفات کی بات ہے, میدان عرفات کی بات ہے. وہ کھانا لے کے آئے تو اس وقت خال خال خیمے لگے ہوتے تھے, اتنی تعداد نہیں ہوتی تھی, تو وہ ہزاروں قطار رو رہے. تو پوچھا کہ یار کیا ہوا تجھے, میں تو اچھا بھلا چھوڑ کے جا رہا ہوں, میں کھانا لے کے آیا ہوں, تو رو رہا ہے. کہنے لگا کہ آج ایک میرے ساتھ ایسا حادثہ پیش آیا کہ جس کی ایک پریشانی کی وجہ سے میں رو. پوچھا کیا ہوا, کہنے لگا کہ ایک خاتون آئی نقاب پوش تھی, اس نے آگے کیمرے کا پردہ اٹھایا اور مجھے دیکھنے لگ گئی. میں نے سمجھا کہ شاید یہ گداگار ہے, فقیر عورت ہے, بکارن ہے کوئی, تو میں نے اسے پیسے دینے چاہے. کہنے لگی نہیں, میں تو وہ طلب کرتی ہوں جو ایک مرد عورت کو دے سکتا ہے. اب میں اتنا ڈرا, میں نے رونا شروع کر دیا. تو اس وقت سے میں رو رہا ہوں اور میں چیخیں مار کے باہر نکل گیا خیمے سے. وہ خیر ڈر کے مارے عورت بھی چلی گئی کہ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے, میری بدنامی ہوگی. میں اس وقت سے رو رہا ہوں کہ اتنا بڑا امتحان میرے لیے رب کائنات کی طرف سے. اب یہ جو بزرگ کھانا لے کے آئے تھے انہوں نے رونا شروع کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ حضور آپ کیوں رو رہے؟ کہنے لگے کہ رو اس لیے رہا ہوں کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا, اللہ نے مجھے کھانا لینے کے لیے بھیج دیا. یہ آپ کا. اس وقت سے میں رو رہا ہوں اور میں چیخیں مار کے باہر نکل گیا خیمے سے. وہ خیر ڈر کے مارے عورت بھی چلی گئی کہ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے, میری بدنامی ہوگی. میں اس وقت سے رو رہا ہوں کہ اتنا بڑا امتحان میرے لیے رب کائنات کی طرف سے. اب یہ جو بزرگ کھانا لے کے آئے تھے انہوں نے رونا شروع کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ حضور آپ کیوں رو رہے؟ کہنے لگے کہ رو اس لیے رہا ہوں کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا, اللہ نے مجھے کھانا لینے کے لیے بھیج دیا. یہ آپ کا تقویٰ ہے کہ آپ بچ گئے, اگر میں ہوتا شاید میں بچ ہی نہ سکتا. یہ تنہائی بھی ہے, خوبصورت عورت بھی ہے, دعوت گناہ بھی مل رہی ہے, لیکن اس سے بچنا میرے لیے مشکل تھا. یہ آپ کی ہمت ہے کہ آپ بچ گئے. تو حضور والا یہ اللہ تعالیٰ کی کرم بخشیاں ہوتی. جب اللہ بچانا چاہتا ہے یوسف علیہ السلام کو کیسے بچایا, تو اللہ کریم جل والا بڑے بے نیاز. تفسیر میں آتا ہے کہ وہ ضرور ارادہ کر لیتا برائی کا, اگر لولا را برہان رب, اگر اللہ تعالیٰ کی برہان نہ دیکھ لیتا. وہ برہان کیا تھی؟ یعقوب علیہ السلام بنفس نفیس اپنی انگلیاں دانتوں میں ایسے دبا کے دیکھ رہے جلال کے ساتھ کہ بیٹا یہ کام نہیں کرتا. اب باپ دیکھ رہا ہو بیٹا گناہ کر سکتا ہے, کبھی نہیں کر سکتا. پیر دیکھ رہا ہو مرید گناہ کر سکتا ہے, کبھی نہیں کر سکتا. بات یہ کہ ہم اگر احساس پیدا کر لیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اب یہ احساس پیدا کر لیا تو یقین کریں ہم کبھی گناہ کے قریب نہیں جا سکتے. رمضان المبارک میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے. آپ کو بھوک بھی لگی ہے, پیاس بھی لگی ہے, بیوی بھی آپ کی حلال آپ کے پاس موجود ہے, کمرے کے اندر آپ بند ہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, نہ آپ پی رہے, نہ آپ کھا رہے, نہ اپنی بیوی کے ساتھ آپ بستری کر رہے, اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے وقتی طور پہ منع کر دیا. جو روزے کے احکامات ہیں آپ کے ازبر ہیں, آپ کے ذہن میں مستحضر ہیں, جس کے وجہ سے آپ گناہ ان کے قریب نہیں جا رہے جو گناہ ہیں. کیونکہ کھانا پینا بھی ایک وقت میں گناہ ہو جاتا ہے نا, عارضی طور پہ منع کر دیا جاتا ہے. اسی طرح بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا بہت بڑا گناہ روزے کے حالت میں, بہت بڑا گناہ. لیکن اللہ بے نیاز ہے. اگر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایسا ہوا تو بخشش کا ذریعہ کیسے بنا؟ صحابی رسول ہے, بیوی سے ہم بستری کر بیٹھے,
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، حضور مجھ سے کبیرہ گناہ ہو گیا۔ میں کون سا کبیرہ؟ بیوی سے بستری کر بیٹھا ہوں حالت روزہ میں، اور میں 60 روزے رکھتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اتنی ہمت ہوتی تو میں یہ ایک بھی نہ توڑتا، تو 60 روزے میرے لیے بہت مشکل ہے، پھر میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں۔ کہنے لگا حضور میں تو خود مسکین ہوں، اتنا ہمت ہی نہیں ہے کھانا کھلانے کی۔ میں اچھا پھر بیٹھ جاؤ، نماز کا ٹائم ہوا، نماز پڑھی، ایک صحابی ٹوکرا کھجوروں کا لے کے آ گیا۔ میں وہ صحابی کہاں ہے جو روزہ توڑ کے آیا؟ عرض کی حضور میں فرمایا یہ لے جاؤ مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دوں۔ عرض کی حضور سب سے زیادہ غریب میں ہی ہوں۔ فرمایا گھر ہی لے جاؤ، جاؤ گھر بیٹھ کے کھاتے رہنا۔ اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے اختیار نہ دیے ہوتے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ یار میں تو شریعت لے کے آیا ہوں، میں تو پابند ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن نہیں، یہاں پہ بے بسی کا اظہار نہیں کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اپنی اختیار کو استعمال کیا، اللہ کی بارگاہ میں بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت۔ تو نبی جو چاہتا ہے کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی اذن سے، اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے۔ اب بھی کسی سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو تو اللہ کریم جل والا بخشنے والے، اس کی بارگاہ میں توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ میں نے تو روایت پڑھی، حیران ہو گیا کہ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا رہتا ہے؟ جب روح حلق میں اٹک جاتی ہے اور آواز وہ نرخرا بجنا شروع ہو جاتا ہے، اس وقت جو عجیب سی آواز جنم لیتی ہے، جیسے بندہ خراٹے لے رہا ہے، اس طرح وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں، سکرات کا وقت ہوتا ہے، لیکن اس کی آواز کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، مجھے میرے ذہن میں نہیں ہے، قائم یا اس طرح جو بھی ہے، وہ معاملہ یہ کہ اس حالت میں بھی اگر وہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ قبول کر دیتا۔ توبہ کے دروازے آخری وقت تک کھلے۔ مجھے کسی بندے نے نا پریشان کر دیا تھا کہ یار آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آخری وقت میں پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے، یہ غلط ہے۔ میں نے واقعہ سنایا تھا حجاج بن یوسف کا۔ حجاج بن یوسف مسلمان ہونے کے باوجود ظالم ترین شخص تھا، ایسا حکمران تھا، 1,00,000 بندہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا، اور وہ بھی مسلمانوں کو قتل کیا اس نے، بڑے بڑے بزرگوں کو شہید کروایا اس نے، بڑے بڑے صحابہ تابعین کو، ایک تابعین بزرگ تھے ان کو جب اس نے شہید کروایا، انہوں نے یہ دعا دی تھی کہ اللہ آج کے بعد اسے کسی کے قتل کی طاقت نہ دینا، اس سے یہ طاقت ہی سلب کر۔ وہ اتنا بیمار اور لاغر ہو گیا، معدے کا السر ہوا، زخم ہو گیا۔ اس وقت کے جو علاج تھے وہ یہ تھے کہ ایک وہ گوشت کی بوٹی کو دھاگے کے ساتھ باندھ کے اس کے گلے کے اندر لٹکاتے، معدے کے اندر جو زخم تھا وہ اس کو تحریر کر دیتا، وہ اس طرح کا لوتھڑا بن جاتا، پھر اسے نکال لیا جاتا اور تازہ گوشت رکھا جاتا تاکہ زخم آگے پڑے نا۔ زخم جو جس کو کہتے ہیں نا گوشت تھوڑا، تو اس طرح کا وہ تھوڑا اندر بن چکا تھا، تو وہ اس کے اپنے جسم کے گوشت کو نہ کھائے، بلکہ یہ اوریجنل طور پہ باہر سے گوشت اسے کھلایا جا رہا تاکہ اس کی زندگی اور بڑھ جائے۔ 15 دن تک اس کی حالت یہ رہی کہ وہ بیچارہ جب آنکھ لگتی تھی نا وہ اچانک اٹھتا، اس کے بعد کیفیت آنکھ لگنے میں ایسی محسوس ہوتی ہے کہ وہ جبیر، غالباً حضرت جبیر تھے، سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو شہید ہوا، وہ ان کے کان کو پکڑ کے کھینچ رہے ہیں، ایسی کیفیت اسے محسوس ہوئی۔ تو پھر دعا کیا مانگتا؟ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی فإن الناس یقولون فإنک لا تغفر لی، اے اللہ تو مجھے بخش دے، لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں تو نے بخشنا ہی نہیں ہے، کیا مجھے نہیں بخشے گا؟ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی اس وقت موجود تھی، فرماتے ہیں کاش کہ اس طرح کی موت اللہ مجھے نصیب کرے، کہ آخری وقت میں اس کی زبان پہ توبہ کے الفاظ جائیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، وہ فرماتے کہ اس وقت آپ موجود تھے نا، آپ نے فرمایا کہ یہ کتنی حسین موت ہے کہ بندہ توبہ کرتے ہوئے دنیا سے جا رہا ہے۔ میں نے یہ واقعہ بیان کیا تو کہنے والا بندہ کہنے لگا کہ نہیں جی توبہ آخری وقت میں تو اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ تو رات میں نے ایک حدیث کا مطالعہ کیا، ایمان تازہ ہو گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کب توبہ قبول کرتا ہے، کب تک کرتا رہتا ہے؟ فرمایا جب وہ روح اٹک جاتی حلق میں آ کے، اس وقت بھی اللہ کریم کرتا والا توبہ۔ تو مجھے پھر وہ تصدیق ہو گئی کہ معاملہ بہتر ہے۔ بابا فرید شکرگانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، خواجہ حجاج بن یوسف کو کسی نے پوچھا کہ کیا بنا؟
کہنے لگے کہ رب کائنات نے مجھے بخش دیا. پوچھا کس لیے؟ کہنے لگے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، لوگوں کا جمع غفیر تھا، آپ سے ملاقات ہو رہی تھی. تو میں نے کوچوان کو کہا ذرا سواری کو روکو، میں دیکھوں یہاں پہ مجمع کس وجہ سے. تو دیکھا تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے لوگ مصافحہ کر رہے ہیں. آگے گیا، کہنے لگا ساری زندگی میں نے ان کی مخالفت کی، چلیں آج بزرگ سمجھ کے مصافحہ کاری ہوں. وہ مصافحہ میرے کام آ گیا. رب کائنات نے فرمایا کہ تو نے میرے ایک ولی کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ اس کے ہاتھوں کا بوسہ لیا تھا، میں نے اس وجہ سے تجھے بخشا، ورنہ لاکھوں بندوں کا قاتل کیسے؟ وہ بے نیاز ہے اگر بخشنا چاہے. ہماری کوئی اس میں وہ نہیں ہے، ہماری ہم تو کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہمارے پاس کیا گارنٹی کہ ہم کہہ دیں کہ جناب وہ نہیں بخشا جا سکتا. نہیں، اللہ کریم صلی اللہ والا بڑے بے نیاز ہیں، جس کو چاہتے ہیں بخش سکتے ہیں. قرآن پاک کی زیر و زبر جو ہے یہ میرا خیال ہے یہ حجاج بن یوسف کے دور میں لگی تھی. قرآن کریم کے اعراب اور نقطے سارے یہ اس دور میں لگے تھے. یہ نیکی کا کام تو اس دور میں ہوا نا، اسی سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا. اللہ کریم جل والا بہانے بنا دیتے ہیں بخشش. تو وہ بڑے بے نیاز. کوئی اور سوال کسی کا تھا؟ ہاں، خانہ کعبہ کا دروازہ اونچا رکھنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ بالکل نشیب کے اندر ہے، یعنی بالکل گہرائی چاہتا ہوں پتہ ہے ایک تصویر بھی موجود ہے وہ اندر بھی خانہ کعبہ دا چونکہ بالکل نیچے نشیب کے اندر سی، وہ تے پانی آن کے باوجود سیلاب کا پانی آ گیا سی، لیکن دروازہ پھر بھی اونچا سی. پہلے بادشاہ نے احتیاطاً وہ سطح کو مد نظر رکھ کے رکھا. میرے علم کا اینا کا اگر تھوڑی کوئی وہ نئی گل ہے تو میرے علم میں جو پڑھیا کتاباں وہ یہی ہے کہ میرا خیال 1949 یا 1922 سے غالباً یہ آیا سی سیلاب، تو پورا خانہ کعبہ کے اندر ایک بات تصویر لگی ہوئی ہے. اس وقت حشرات الارض جڑے طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا طواف، ہاں پانی کے اندر بہت بڑا اجتہا، وہ تصویر نیٹ کے ہی موجود ہے، وہ بھی طواف کر رہے تھے. لوگ بھی پانی کے اندر اندر چل کے کر رہے تھے، گلے تو بھی زیادہ اونچا پانی سے. کعبہ کے اندر اوپر ہی ہوئی جگہ ہے نا، حدیث پاک ماتا تلقا بین فقو فی النار، جو تمہارے ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ دوزخ میں ہوگا. یعنی اپنے تہمت کو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے نہ کرو. ہاں جو تکبر کی وجہ سے کرتا ہے اسپیشلی طور پہ وہ اس میں گرفتار ہوگا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا تہمت مبارک ٹخنوں سے نیچے تھا. صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بڑے پیارے صحابی ہیں، ان کا تہمت اکثر نیچے رہتا ہے، میں یہ تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے. اب تکبر کی وجہ سے پچھلے لوگ اپنا تہمت اتنا لٹکا دیتے تھے کہ وہ زمین پہ گھسٹتا ہوا آتا تھا. تو آج بھی آپ عرب میں چلے جائیں، وہاں پہ رواج ہے کہ عورتیں اپنا برقع جو پہنتی ہیں اتنا نیچا رکھتی ہیں، وہ پیچھے باقاعدہ ان کے قدموں کے نشانوں کو مٹاتا ہوا آتا ہے. تو ان سے جب پوچھا گیا کہ یہ رسم کب سے چلی تو ان کی طرف سے جواب یہ ملا کہ سامری نے پاؤں کی مٹی اٹھائی تھی تو جادو کیا تھا. وہ سامری نے بچڑے کے اندر جو مٹی ڈالی تھی فقبض تو قبضہ تب من آثار رسول، قرآن کہہ رہا ہے میں نے فرشتے کے پاؤں کی وہ قدموں کی مٹی اٹھا کے اس میں ڈال دی، وہ بچڑا بولنے لگ گیا. تو کہتے ہیں کہ قدموں کی مٹی اگر کوئی اٹھا لے اس میں جادو چل سکتا ہے. تو اس علاقے میں چونکہ یہ سامری وغیرہ کے تذکرے ملتے ہیں، یعنی میں نے عمان میں ایسا دیکھا تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اسی لیے کہ زیادہ لمبے رکھتی ہیں عورتیں، وہ گھسٹتے ہوئے جاتے ہیں تاکہ پاؤں کے قدموں کے نشان نظر ہی نہ آئے. کہتے ہیں کہ قدموں کی مٹی اگر کوئی اٹھا لے اس میں جادو چل سکتا ہے. تو اس علاقے میں چونکہ یہ سامری وغیرہ کے تذکرے ملتے ہیں، یعنی میں نے عمان میں ایسا دیکھا تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اسی لیے کہ زیادہ لمبے رکھتی ہیں عورتیں، وہ گھسٹتے ہوئے جاتے ہیں تاکہ پاؤں کے قدموں کے نشان نظر ہی نہ آئے. تو یہ ہر کسی کا اپنا ایک انداز ہے، رواج ہے. اور یہ جو صحبت شیخ ہے، صحبت شیخ جو ہے اس کے متعلق ہے کہ کم سے کم جو ہے نا 40 دن جو ہے نا اس کی صحبت میں، شیخ کی صحبت میں عرض کرتا ہوں 40 دن تو کیا، میں کہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ. 12 سال میرے بابا جی عطائی جیلانی سرکار اپنے شیخ کی خدمت میں 12 سال میں، ایک روایت میں 14 سال. وہ کیوں؟ 2 سال عرب کی سیاحت کے لیے گئے، 14 سال آپ نے اپنی شیخ کی صحبت میں گزارے، تب جا کے یہ مقام و مرتبہ پایا. تو صحبت میں رہنے کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ وہاں پہنچے. خواجہ ویسے کرنی رحمت اللہ علیہ نے صحبت نہیں حاصل کی، لیکن یقین کامل کتنا تھا، تصور کتنا خوبصورت تھا، صحبت سے بھی بڑھ گیا. بہرحال
یا تو اپنے گھر میں بیٹھ کے توجہ ادھر لگائے رکھے، ذکر کرتا رہے، ان کے محبت میں مگر رہے، تب پھر ظاہری صحبت کی حاجت کی نہیں ہے۔ یہ جب نظر کرم ہو جاتی پھر فاصلے مٹ جاتے۔ تو آپ بتا رہے ہیں اچھا ایران میں کھانا کرنا پڑتا اچھا جی، ممکن ہے یہ تو پہلے بھی ایک ملک میں بنا تھا، اس کا تو آپ بھی انہوں نے شروع کر دیا تھا۔ بس اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ کہاں پہ کر رہے ہیں؟ ایران میں کہہ رہے ہیں، لیکن چلے یہ اختلافی مسئلہ، ہمیں چونکہ علم نہیں اس کے بارے میں تو اس طرح کی بنتی رہتی ہے۔ ابھی ایک ویڈیو میرے علم میں آئی، میں نے دیکھی، وہ ویڈیو میرے پاس ہے اس وقت ویڈیو کلپ، پر مجھے وہ بہت اچھا لگا، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ ویڈیو کیا ہے کہ گنگے اور بہرے جتنے بھی ہیں ان کو اللہ کریم جل والا تندرست کر رہا ہے۔ ایک اللہ کا بندہ صرف ایک آیت پڑھتا ہے، اپنا انگوٹھا منہ کے اندر رکھتا ہے اس کے، اور آیت پڑھتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ساتھ ہی انگوٹھا باہر نکالتا ہے، اسے کہتا ہے بولو اللہ، وہ بولتا ہے اللہ، بولنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اتنی خواتین اس نے ایک ہی ویڈیو میں دکھائیں کہ اسی طرح انگوٹھا زبان پہ رکھا، پریس کیا، یہ آیت پڑھی، اس کے بعد چھوڑا، انہوں نے بولنا شروع کر دیا۔ اور پہرا جو تھا اس کے کانوں پہ اس نے ہاتھ رکھے، یہی آیت پڑھی، اس نے سننا شروع کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ آسانیاں دے، اگر اللہ نے کسی کو یہ توفیق دی، کسی کے علم میں یا کسی کے عمل میں یہ آیات آ گئی، اللہ نے اس کا اتنا بڑا اسے صلہ دیا کہ وہ جس پہ بھی اپنا یہ انگوٹھا زبان پہ رکھتا ہے وہ بولنا شروع کر دیتا ہے، گونگے اور بہرے تندرست ہو جائیں، اور کیا چاہیے۔ وہ ویڈیو وائرل ہوئی، نیٹ پہ پڑی ہے، تو کسی عربی ملک کا ہے، عربی بولتا ہے، شاید یمن کا ہو یا عرب کا ہو، کسی بھی ملک کا ہوگا، وہ باقاعدہ تلاش کریں گے اگر یہ بات حق ہے، سچ ہے کہ واقعی کو تندرست کرتا ہے۔ یقین تو ہے کہ اللہ کا ولی سچ کر سکتا ہے، ایسا اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کے ولی کی کرامات موجود ہیں، کیونکہ بول سکتے ہیں، بڑے بڑے اللہ کے بندے کو تو لائے انہوں نے۔ ایک بزرگ تھے غالباً شیر محمد شرپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں تذکرہ ملتا ہے، تو اماں جی لے کے آئی، کہنے لگے یہ بیٹا کتنے عرصے سے نہیں بولتا، میں کیا کتنا 5-6 سال سے زیادہ عمر ہو چکی تھی، کبھی نہیں بولا، کہ حضور اس لیے لے کے آئی، اسے بلاؤ آپ نے، میں بیٹا کیوں نہیں بولتے، بولو جلدی کرو، تو لوگ کلمہ شریف پڑھو، اس نے کلمہ شروع کر دیا۔ تو پوچھا کہ اتنا عرصہ بولے کیوں نہیں، کہنے لگا کسی نے بلایا ہی، آپ نے آج بولا تو میں بول پڑا۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے اگر کہتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور ماشاءاللہ، اور کوئی سوال کسی کا ہو؟ جی جی ٹھیک ہے، جی جی ٹھیک ہے، نہیں ایسی میں روایت نہیں پڑھی بیٹا، پھر علم شاید میرے لیے حوالہ دے، نہیں بس یہی گل ہے کہ اگر قبر بیٹھ جائے وہ واسطے انہوں ٹھیک کرنے کا حکم ہے کہ قبر بیٹھ جائے تو انہوں باقاعدہ تھی جا کے وہ مٹی کڈو، اس کے بعد انہوں ٹھیک کرو۔ ساڈے ایاز بھائی جڑے ملتان والے ہیں، انہوں نے والد محترم کی قبر بیٹھ گئی، اور جس طرح محرم چ اکثر لوگ قبرستان جانے ہیں تو بھی روٹین سارے بھائی فاتحہ خانی واسطے گئے، دیکھا کہ قبر بالکل بیٹھ چکی، تے انہوں نے علماء کے نال رابطہ کیتا، پوچھا کہ وہ کی کر سکتے، سارے والد کی قبر ہے، مٹی بالکل اندر جا چکی، فرمایا کوئی گل نہیں، تسی انہوں کھول سکتے ہو، مٹی اٹھا سکتے ہو، میت کو اگر ضرورت ہوئے تو نیا کفن بھی دے سکتے۔ تو جدو علماء کو اجازت ملی، انہوں نے آپ کھولی قبر مبارک، جب کھولی تو کفن بھی سلامت، چیرا بھی سلامت، اور وہ 1.5 سال ہو گئے سی دفن کی تیاری تے عمل کی سی۔ میرے بابا جی حضور دے کول 11ویں شریف ہر مہینے باقاعدگی نال اٹینڈ کرتے سی، انہوں دے والد صاحب صرف ایک عمل سی، بظاہر ہو سکتا کوئی اور عمل پوشیدہ ہوئے جڑا ساڈے علم چ نہیں، لیکن بظاہر انہوں دا ایک ہی عمل سی کہ ہر مہینے 11ویں شریف محفل چ لازمی ہوندے سی۔